يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مالک الملک کا بے پایا کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ بہت سے افراد ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نہیں ہیں، بلکہ گزشتہ ماہ موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ اور ابھی آپ نے ہمارے ایک بھائی کے متعلق یہ اعلان بھی سنا ہے کہ کل یہاں پروگرام سے واپسی پر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ عز و جل ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرما دے، اور ہمارے لیے اس رمضان کو اصلاح، گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی کا باعث بنا دے۔ قرض اور مقروض انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور جس قدر اہم ہے اتنا ہی ہم اس سے بے خبر اور غافل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں، کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بجنازہ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ لایا گیا، ان کے ورثاء نے گزارش کی کہ صلی علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، حل علیہ دین، کیا اس مرنے والے کے ذمہ قرض ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ میں فہل ترک شیئا، اس نے کچھ چیز چھوڑی ہے؟ کہا جی چھوڑا بھی کچھ نہیں اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ اسلام وہیں تشریف فرما تھے، ان کے ورثاء نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ کہا جی قرض ہے۔ الترک شیئا، قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ کہا جی 3 دینار چھوڑے ہیں جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ صلی علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ اس کی پڑھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، پھر سوال کیا، یہ تیسرا جنازہ جو میت ہے اس کے ذمہ کو قرض ہے؟ کہا جی قرض ہے، 3 دینار قرض ہے۔ فہل ترک شیئا، کیا کوئی حصہ چھوڑا اس نے وراثت میں سے، مال چھوڑا ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے؟ کہا گیا جی نہیں چھوڑا۔ فما صلوا علی صاحبکم،
پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ آپ علیہ السلام نے اس ساتھی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات میسر آ جائیں، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھی کی نماز جنازہ پڑھنے سے قدم پیچھے کر لیے، میں تم پڑھ لو۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اور دوسری روایت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اس قدر اہم معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس قدر اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ اب بعض روایات میں قرض اور اس کے متعلق جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار موجود ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اس میں قرض سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ مقروض نہ ہو جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں گناہ اور قرض سے بچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل اذا غرم، جب کوئی شخص مقروض ہوتا ہے، حدث بات کرتا ہے، فکذب تو جھوٹ بولتا ہے، ووعد فاخلف وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ مقروض نہ ہو جاؤں اور اس کی قباحت اور اس کا جو وبال ہے اس سے محفوظ ہو جاؤں۔ مقروض اکثر جھوٹ بولتے ہیں، مقروض اکثر وعدہ خلافی کرتے ہیں، یعنی ایک مقروض ہونا اوپر سے دو مزید گناہوں کا ارتکاب انسان کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں چھوڑا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ قرض آ جائے، یہ بندے غالب ہو جائیں، اور باقی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے کہ مقروض نہ ہو جاؤں۔ اور مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا تخیفوا انفسکم، لوگوں اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ، خوف زدہ نہ کرو۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے اپنی جانوں کو نہ ڈرائیں؟ الدین، قرض سے، کہ یہ قرض سے اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ۔ احمد البنا رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب مقروض نہیں تو امن ہے، اور جب مقروض ہوتا ہے تو جی میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ جس سے پیسے لیے ہیں اس کا سامنا کرنے سے انسان ذلت محسوس کرتا ہے۔ قرض کی ادائیگی جب وقت پر نہیں ہوتی، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، غم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں اپنی جانوں کو نہ ڈراؤں، یہ اپنی جانوں کو خوف زدہ کرنا ہے قرض کے ساتھ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایاکم والدین، لوگوں قرض سے بچو، اس سے اجتناب کرو، فإن أَوَّلَهُ ہَمٌّ وَآخِرُهُ حَرْبٌ، اس کا آغاز غم سے ہوتا ہے، انتہا لڑائی ہوتی ہے۔ انسان اس کے جی کو غم چاٹتا رہتا ہے کہ اے اللہ میں سر اٹھا کر کہاں جاؤں، جس سے پیسے دینے ہیں اس کا سامنا کیسے کروں۔ اس حالات سے وہی بندہ آگاہ ہو سکتا ہے جس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، اس کو دل کمزور ہو جاتا ہے، مقروض کا دل ناتواں ہو جاتا ہے، اس بنا پر کہ لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے پناہ طلب کرنے کے ساتھ ساتھیوں کو یہ کہا کرتے تھے قرض سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچ جاؤ اس سے۔ اب ان احادیث سے اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات سامنے آتی ہے، کیا پھر قرض نہیں لینا چاہیے؟ ہاں، جائز ضرورت ہے، فضولیات کے لیے نہ ہو اور لغو خرچ کے لیے نہ ہو، جائز ضرورت کے تحت ہو تو قرض لیا جا سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے 4000 یہ قرض لیا، اور پھر جب مجھ کو واپس کیا فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے گھرانے میں، آپ کے مال میں اللہ برکت دے۔ اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب قرض واپس کیا جائے تو پھر تعریف کی جائے اور اس بندے کو قرض دیا جائے، یہ حق ہے اس کا، اس نے مہربانی کی نا، دیا تھا، اب جب واپس کیا ہے تو اس کی تعریف بھی کرے اور قرض ادا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے 4000 قرض لیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کی جانب پیغام بھیجا کہ مجھے 400 درہم قرض چاہیے، مالدار آدمی ہے تو مجھے دے دیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پیغام بھجوایا، امیر المؤمنین آپ کے پاس بیت المال ہے اور آپ قرض مجھ سے مانگتے ہیں۔ کہا بیت المال میرا نہیں ہے، لوگوں کا ہے، میں اس سے کیسے لے سکتا ہوں، اور اگر میں وہاں سے لوں اور میں فوت ہو جاؤں تو تم اور تمہارے ساتھی کہیں گے کہ چلو امیر المؤمنین ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور مجھے کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور تم سے لوں گا تو تم آ کے مطالبہ کر کے واپس وصول کر لو گے، اس لیے بیت المال سے میں قرض بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ اجتماعی فنڈ ہے، بیت المال پوری قوم کا مال ہے، وقت کا امیر، وقت کا حاکم ڈرتا ہے کہیں میرے مرنے کے بعد مجھے معاف ہی نہ کر دیا جائے، اور آج بیت المال کو ایسا سمجھا ہے جس طرح ہمارا اپنا ذاتی حق ہے، اور کھا جائیں اور معاف کروا دیں اور سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ ان کے دل میں ڈر تھا، اللہ کا رعب تھا، جواب دہی کا تصور تھا، جس بنا پر اللہ کی رحمتوں کی برکھا پوری اسلامی مملکت پر برسا کرتی تھی۔ کہا میں ان بیت المال سے قرض نہیں لوں گا، تم سے لوں گا، تاکہ میرے مرنے کے بعد آ کے مطالبہ کر کے میرے ورثاء سے تم قرض حاصل کر لو واپس۔ جائز اور درست ضرورت ہو تو اس کے لیے بندہ قرض لے سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر قرض لیا ہے تو دینے کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے، واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ یرید اتلافہا اتلفہ اللہ، جو شخص کسی کا مال لیتا ہے اس کو کھا جانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد فرما دیں گے۔ اس کا ارادہ ہے پیسے لے کر واپس نہیں کرنے، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے صحیح بخاری کی اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی کہ اللہ اس کی معیشت کو، اس کے گھر میں، اس کے وجود پر اللہ اپنی ابتلاؤں کو نازل کرتے ہیں، اس کے لیے بربادی ہوتی ہے۔ جو لوگوں کا مال لیتا ہے واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے دینے کا ارادہ نہیں، لیا واپس نہ دیا، ما لقی اللہ وہو سارق،
کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ بطور چور اس کو پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں. یہ چور ہے. اور چور یہ اللہ عز و جل کے ہاں کس قدر ناپسندیدہ ہے. قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. کسبا نکالن کس، یہ اللہ عز و جل کی جانب سے عبرت ہے جو اس نے اس عمل کیا ہے. چوری کا نتیجہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کل قیامت کے دن جو قرض لیتا ہے واپس کرنے کا ارادہ نہیں، اس کا واپس نہیں کرتا، رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، چور ہوگا. اور کل قیامت کا دن جس کی ہولناکی بہت زیادہ، دہشت ہوگی، خوف ہوگا، اور ایسی کیفیت ہوگی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زبانوں پر بھی ہوگا رب نفسی رب نفسی، اے پروردگار میری جان کو بچا لو. اس وقت تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو، اس پر رحم کیا جائے، اللہ کی نظر کرم ہو، اس سے درگزر کا معاملہ کیا جائے. لیکن جس نے قرض لیا ہے، کسی سے پیسے لیے، واپس دینے کا ارادہ نہیں، بطور چور پیش ہوگا. اور جب چور کے طور پہ پیش ہوگا تو رحم کیسے ہو پائے گا اس پر. اس لیے قرض لینا تو جائز ہے، لیکن اس قرض کو ادا کرنے کا یقینی اس کے اندر ارادہ ہونا چاہیے. مارنے کا اور پیسے ہڑپ کرنے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، تباہی اور بربادی. بلکہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، اسباب موجود ہیں، وسائل بھی ہیں، دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول سے کام لینا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ گناہ گار ہے. کیونکہ جب پیسے دینے کا وقت ہو گیا ہے، دیتا نہیں ہے، تو یہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے. لینے کے بعد پیسے موجود ہیں، وقت ہو گیا ہے، دیتا نہیں ہے، مالدار کا ایسا کرنا یہ ظلم ہے. یقین کرے آج ہم میں سے کتنے افراد ہیں، اسباب موجود ہیں، پیسے موجود ہیں، جس کے دینے ہیں چکر لگلوا گوا کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اماؤنٹ بھی نہیں ہوتی. کسی کا 1000 دینا ہے، 500 دینا ہے، 5000 دینا ہے. ہمارے پاس لاکھوں موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں پھر آنا پھر آنا. میں ظلم ہے، اور یہ ظالم ہے مالدار جو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، پیسے وقت پر واپس نہیں کرتا ہے، ذاتی کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اگر بندہ مر جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی. پہلی صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، مَصَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ، جاؤ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. جو قرض کی حالت میں مرا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھی اس کی. اور ہمارے پاس اسباب وسائل ہوں اور ہم نہ دیں. اور مسلم میں حدیث ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. ایک شخص نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ یکفر عنی خطایایا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ راہ خدا میں قتل کر دیا جاتا ہوں تو کیا میرے سارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر تو راہ خدا میں شہید ہو جائے، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، صبر کرنے والا ہو، اللہ سے اجر کی امید رکھنے والا ہو، مقبل ولا مدبر، میدان جہاد میں آگے بڑھنے والا، پشت نہ پھیرنے والا ہو، اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے.
جب جواب سنا تو واپس پلٹا، تھوڑی دور گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بلاؤ، واپس بلاؤ۔ واپس بلایا، پوچھا تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ گزارش کی تھی اگر میں قرض کی حالت میں، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہوں تو کیا میرے سارے گناہ کو مٹا دیا جائے گا؟ میں ہاں الا الدین، سوائے قرض کے۔ الان قال علی جبریل، یہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام نے آ کے مجھے کہا ہے قرض معاف نہیں ہوگا۔ راہ خدا میں شہید ہو جائے اور نبی الاسلام فرمایا کہ آپ کا سب کچھ معاف۔ اسی وقت آسمان سے جبریل آتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے کان میں آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، ایسے شخص کا قرض معاف نہیں ہوگا، باقی گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث جس کو امام نسائی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے نقل کیا ہے، دہلا دینے والی، محمد بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو اچانک فرفع رأسہ، آپ نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا، الی السماء، آسمان کی جانب، ووضع راحتہ علی جبہتی، اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پہ رکھا اور آپ کے چہرے پر عجب قسم کی کیفیات تھیں۔ کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ماذا نزل من التشدید، یہ کس قدر سختی نازل ہو رہی ہے۔ فسکتنا وفضعنا، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے رخ انور کو جو دیکھ رہے تھے، آپ کے اس کلمے کی وجہ سے کہ سختی نازل ہو رہی ہے آسمان سے، سکتہ طاری ہو گیا، خاموشی چھا گئی، خوف سے دل بھر گئے، خوف زدہ ہو گئے، کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہوئی کہ کیا نازل ہوا ہے۔ محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اگلے دن میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا التشدید الذی نزل، آپ نے فرمایا سختی نازل ہوئی ہے، یہ کیا سختی نازل ہوئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے، وعلیہ دین، اور اس کے ذمہ قرض ہو، ما دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یقضى عنہ دین، یہاں تک کہ اس کی جانب سے قرض جب تک ادا نہ کر دیا جائے۔ 3 مرتبہ یہ بات کہی، اللہ کی راہ میں شہید، پھر زندہ، پھر شہید، پھر زندہ، پھر شہید، علیہ دین، اس کا ذمہ قرض ہے۔ یہ آسمان سے سختی کا نزول تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ آج مال موجود ہے، مطل الغنی ظلم، یہ مالدار کا ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے، اور دیکھیں وبال کتنا بڑا ہے، انسان پر کس قدر سختی کا ذکر کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، کسی کے دینے ہیں اور اس حوالے سے ہمارے اندر غور و فکر کی کیفیت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شہادت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کا نام لے کے کہا تھا عمر فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہ، زخمی ہوئے، معالجوں نے جواب دے دیا کہ امیر المؤمنین اللہ کو یاد کریں، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، کہا بیٹا میرے ذمہ جو قرض ہے اس کا حساب لگاؤ، مجھے سب سے زیادہ فکر قرض کی ہے کہ میرے ذمہ جو قابل ادا جو ہیں، جو واجب الادا رقم ہے وہ کتنی ہے، اور کہا حساب لگا کر میرا قرض ادا کرنا ہے، اگر رقم تھوڑی ہو، قرض زیادہ ہو،
بنو عدی جو میرا قبیلہ ہے ان کو اکٹھا کر لینا اور ان کو کہنا کہ تمہارے خاندان اور کنبے قبیلے کا ایک فرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرنے سے پہلے یہ بات کہہ گیا ہے کہ میرا قرض زیادہ ہے، سارے مل کے میرا قرض اتار دینا ہے. اس قدر فکر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ احد کی رات بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، لیکن مجھے اپنے قرض کی فکر ہے. ایسا نہ ہو کہ جو قرض ہے وہ ادا نہ ہو پائے. اے بیٹا میں تجھے تلقین کرتا ہوں اپنے بابا کے قرض کو اتار دینا. امام بخاری نے اس حدیث کو بھی نقل کیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کیا. زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، نبی الاسلام کے پھوپھی زاد، اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہا ان اکبر ہمی لدینی، ہے میرا بیٹا میرا سب سے زیادہ غم اور میرے دل کے اندر جو گھٹن کی کیفیت ہے وہ میرے قرض کے متعلق ہے. بیٹا میرے ذمہ قرض ہے، میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، میرا بیٹا میرے بابا اپنے بابا کے قرض کو ادا کرنا ہے. اور ساتھ یہ بات کہی اگر کوئی مسئلہ پیش آئے، مشکل پیش آئے تو میرے مولا کو کہنا. مولا اس کو کہتے تھے عربی میں کہ جو کبھی غلام ہو تو اس غلام کو آزاد کرنے والا اور کروانے والا وہ اس غلام کا مولا ہوا کرتا تھا. کہتے میں نے پوچھا بابا آپ کا مولا کون ہے، کیونکہ آپ کو تو آزاد ہی دیکھا ہے، غلامی سے آزادی تو نہیں جانتا میں. کہا میرا مولا وہ آسمان والا ہے، جب مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہنا. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر جب قرض کی ادائیگی میں مشکل پیش آئی تو میں نے رب سے اسی طرح التجا کی، اے میرے بابا کے مولا اپنے بندے کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ قرض کے متعلق اس قدر جو ہے محتاط ہوا کرتے، خوف زدہ تھے کہ قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی. لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے، کاروبار میں یقین کریں ہم اکثر کاروباری احباب مقروض ہیں، قرض دار ہیں. بہت سے لوگوں کے بہت سے پیسے دینے ہیں، پرواہ کوئی نہیں. اور کیفیت یہ ہے ہماری، اگر کسی بندے کے ذاتی پیسے 1 کروڑ روپیہ ہے، اس کے کاروبار کا سرکل 3 کروڑ روپیہ چل رہا ہے. اس میں 1 کروڑ اس کا ہے، 2 کروڑ لوگوں کا دینے ہیں اس نے. اگر کوئی نظام کریش ہوتا ہے خدا نہ کرے تو جنہوں نے دینے ہیں وہ تو دیں گے نہیں، جنہوں نے لینے ہیں دروازے پہ بیٹھے ہوں گے. اور 2 کروڑ کا جو مقروض ہے وہ کیسے قرض کی ادائیگی ہوگی. میں اپنی مسجد میں اسی قسم کے عنوان پر درس دے رہا تھا، ہمارے دوست ہیں شیخ شعیب حفظہ اللہ تعالی، وہ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا، کہا جب آپ نے ایسی بات کہی تو کاروبار میں جو میں نے لینے تھے وہ تو کافی سارے تھے، دینے والے تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپیہ تھا. میرے پاس ایک جگہ پڑی تھی، میں نے اس کو فروخت کر کے سارا کھاتا نل کر دیا کہ جب میں اگر مر جاتا ہوں تو میں نے کسی کے نہ دینے ہوں پیسے. عجب کیفیت ہے. لیکن ہماری یہ سوچ اور فکر نہیں ہے کہ ہم نے جو دینے ہیں اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جاتا ہے ہمارا کیا بنے گا. اور ہر بندے کی کاروباری کی الا ما رحم اللہ، سوائے جس پر اللہ رحم فرما دے. ہماری کیفیت یہ ہے 30 لاکھ روپے ہمارا ہے تو 60 لاکھ کا کاروبار کر رہے ہیں، اور اس 30 لاکھ میں 15 لاکھ ہمارے لوگوں کے نیچے لگے ہیں، باقی 15 لاکھ سرکل میں ہیں، باقی 30 لاکھ لوگوں کے سرکل میں ہیں. اگر ہم فوت ہو جاتے، جنہوں نے 15 دینا ہے وہ تو اتنی جلدی نہیں دیتے، اور جنہوں نے 30 لینا ہے وہ تو آتے ہیں. کون ہے جو ادا کرے؟ ہمیں اس زندگی میں جیتے جی قرض سے نجات کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. جو دینے ہیں وہ دینے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. تو کس طرح ادا؟ یقین کرے قسم جو آج ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم ٹال مٹول سے کام لیں، ظلم کا ارتکاب کریں تو کیا خیال ہے؟ یہ مال کے حرص، یہ ہوس
ہماری اولاد میں نہیں ہو سکتی؟ ایسا نہ ہو ہماری آنکھیں بند ہوں اور ہماری اولاد ہی انکار کر دے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ گجرانوالہ میں میں جہاں درس دیتا ہوں دوسری مسجد میں، وہاں ایک ساتھی نے بازار کا واقعہ اپنا سنایا۔ ایک جگہ پریا تھی، اس پریا میں ایک شخص کے ذمہ 1,00,000 روپیہ تھا، اس کے پاس اس وقت نہیں تھے، دکاندار تھا۔ ہمارے والد گرامی نے کہا جی ہم آپ کی طرف سے 1,00,000 دے دیتے ہیں، بعد میں آپ ادا کر دیں۔ سب کے سامنے 1,00,000 روپیہ دیا، ورنہ مجلس میں ہو سکتا ہے کہ وہ تھانے جانا پڑتا۔ اللہ کا حکم ایسا ہوا، 1,00,000 دیا، پریا ختم ہوئی۔ اگلے دن اس بندے کا انتقال ہو گیا جس کو 1,00,000 روپیہ دیا تھا۔ چند دن گزرے، جنہوں نے پیسے دیے اس نے مجھے خود بتایا، وہ کہتے ہیں ہم چند دنوں کے بعد اس کے بیٹوں کے پاس گئے دکان پر، اور ہم نے اس کو کہا کہ آپ کے والد نے 1,00,000 روپیہ ہمارا دینا تھا، بڑی مجلس میں سب کو دیا ہے، سب کے سامنے دیا ہے، تو آپ اس کا کیا شیڈول رکھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اس طریقے سے واپس لیں گے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہا وہ قبرستان ہے، وہاں میرے بابا کی قبر ہے، جاؤ وہاں سے جا کے 1,00,000 روپے لے لو جا کے۔ واقع حرص کا دور ہے، طمع کا دور ہے، دنیا پرستی کا دور ہے، اور اگر ہمارے پاس ہو ہم نہیں دیتے تو مرنے کے بعد کون دے گا؟ اگر ایسی کیفیت ہو اور بندے کے پاس وبال کے علاوہ اور معاملہ ہو ہی نہ، بنے گا کیا ہمارا؟ قرض، اس کو ہم نے معمولی سمجھا، جو دینے ہیں اس کی بارے میں کبھی سنجیدگی سے کوئی پلاننگ، سوچ اور فکر ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور معاملہ اس قدر محتاط ہے کہ انسان مرتے ہی پھنس جاتا ہے، ادھر فوت ہوتا ہے، ادھر اس کو وہاں پر روک لیا جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، میں جو مومن ہے، مومن ایمان والا، اس کو روک دیا جاتا ہے، معلق رہتا ہے جب تک اس کی جانب سے قرض ادا نہیں کیا جاتا۔ قرض نہیں دیا گیا، روک دیا گیا ہے، جنت میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کی شرح میں یہ الفاظ شارحین رحمہم اللہ تعالی نے نقل کی، نفس المؤمن، فاسق کی بات نہیں، فاجر کی بات نہیں، کسی اللہ کی معصیت میں سر تپا جکڑے ہوئے بندے کی بات، نفس المؤمن، مومن کی جان، اس کو روک دیا جائے، معلق رہتی ہے جب تک اس کی جانب سے قرض ادا نہیں کیا جاتا۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، امام ابو داود اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، آپ الاسلام میں فواں قبیلے والے ان میں سے کوئی موجود ہے؟ جواب نہیں آیا۔ پھر پوچھا فلاں قبیلہ، اس قبیلے کا کوئی فرد ہو؟ جواب نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ فرمایا پہلی 2 مرتبہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں جب بھی تمہیں یاد کرتا ہوں خیر سے، بلائی سے ہی یاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے قبیلے کا فلاں شخص فوت ہوا تھا، ان صاحبکم معصور بدینہ، وہ تمہارا ساتھی قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، اس کی قرض کی ادائیگی کی فکر کرو، اس کو روک دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ساتھ یہ لفظ ہے، وَإِن شِئْتُمْ فَفُكُّوهُ، اگر چاہو تو اس کو رہائی دلا دو۔ یہ لفظ بتاتے ہیں قید کر دیا گیا ہے، ان شئتم ففکوہ، اگر چاہو تو جو روکا گیا ہے قید میں ہے اس کو رہائی دلاؤ۔ اور ایک حدیث میں وَإِن شِئْتُمْ فَافْدُوهُ، اگر چاہو تو اس کا فدیہ دو، پھنسا ہوا ہے، چاہو تو اس کا فدیہ دو۔ وَإِن شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ، اور اگر چاہو تو اس کو پھر اللہ کے عذاب کے سپرد کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ مختلف الفاظ، مختلف روایات کی اسناد میں یہ لفظ آتے ہیں، اگر چاہو تو اس کا قرض دے کر رہائی دلا دو، اس کا فدیہ دو، اور اگر نہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے سپرد کر دو۔ مقروض، اس کا قرض ادا نہیں ہوتا، روک دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے،
جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی یاد رکھے، مرنے والوں کا اکثر جنازے پر اعلان ہوتا ہے، بہت سے احباب، بیٹا، بھائی کہتے ہیں جی ہم قرض ادا کریں گے، وہ ضامن ہے، ضمانت دیتا ہے، ٹھیک ہے جی دے دیں گے۔ یہاں جو ضامن ہے اس کی ذمہ داری ہے قرض کو ادا کرے۔ اگر وہ ضامن بھی قرض ادا نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ گار ہے، اور جو مرنے والا ہے تب بھی گناہ گار ہے، تب بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی جب تک اس کی جانب سے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری نے، امام احمد رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حل علیہ دین، اس کے ذمہ کو قرض ہے؟ کہا جی ہے۔ کتنا ہے؟ 2 دینار۔ قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے چھوڑے ہیں؟ کہا جی نہیں چھوڑے۔ مصلو علی صاحبکم، جاؤ پھر اپنی ساتھی کی تم نماز جنازہ پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 دینار میں دوں گا، آپ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار تو نہ کیجیے۔ کہ سب سے بڑی خواہش یہی تھی، سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ جو مسلمان فوت ہونے والا ہے اس کے لیے نبی الاسلام کی زبان سے دعا مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز جنازہ پڑھائیں، 2 دینار میں دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر جب بھی مجھ سے ملاقات ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما صنعت الدیناران، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 2 دیناروں کا کیا کیا ہے، اس کا کیا ہوا ہے؟ کہتا میرے پاس اس وقت نہیں تھے، ابھی تک میں نے ادا نہیں کی۔ جب بھی آپ علیہ السلام ملتے یہی پوچھتے کہ 2 دیناروں کا کیا ہوا؟ بالآخر ایک دن میں نے کہا قد قضیتہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے 2 دینار ادا کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں الان حین بردت علیہ جلدۃ، تو نے اب دیا ہے، اب اس پر اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے، اب اس پر اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں یہ بات فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ضامن نے قرض ادا نہیں کیا تب تک اس کی جلد اس پر ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی ضمانت لیتا ہے کہ میں ضامن ہوں، لیکن جب تک قرض ادا نہیں کرتا اس کی ضمانت ہونے کے باوجود اس کی جان نہیں چھوٹتی ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہے، نبی اسلام جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی میں دوں گا، آپ نے فرمایا ہما علیک وفی مالک، یہ 2 دینار تمہارے ذمہ اور تمہارے مال کے ذمہ، والمیت منہما بریء، اور میت ان 2 دیناروں سے بری ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ ہونے کے باوجود فرمایا الان حین بردت علیہ جلدۃ، اب اس کی جلد اس پر ٹھنڈی ہوئی ہے، اب اس کی جان چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر، جس کے دینے ہیں ضامن ضمانت دیتا ہے، لیکن جب تک اس کی ضمانت پوری نہیں ہوتی جان میت کی تب بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ اتنا حساس معاملہ، اتنا اہم معاملہ، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اس معاملے سے لاپرواہی ہے۔ جو دینے والے ہیں دینے کی فکر کوئی نہیں، اور اس معاملہ میں پلاننگ کوئی نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں محترم عقیل ناگی صاحب حافظہ اللہ، درس و تدریس بھی کرتے ہیں اور اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے کاروبار میں یہ شعبان کا مہینہ جو گزرا ہے، سال میں آخر میں اس کو میں نل کرتا ہوں، جو کسی کے دینے ہیں سب دے دیتا ہوں، جو لینے والے ہیں اس کی خیر ہے، میرے ذمہ کسی کے پیسے نہیں ہونے چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ کھاتا ضرور نل کرتا ہوں، شعبان کے مہینے میں 1 پائی ادا کر دیتا ہوں۔ اور کہا میں جب بھی خریداری کرتا ہوں، میرے پاس اگر 20 لاکھ روپیہ ہے تو میں 30 لاکھ کی خریداری نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ 2 ایٹمیں کم لے لیتا ہوں، 20 لاکھ کی ہی لوں گا، نقد دے کر نقد لیتا ہوں،
تاکہ میرے ذمہ واجب الادا رقم کم سے کم ہو. کہیں بھی ایسا معاملہ بن بھی جائے تو میں اتنا زیادہ نہیں لیتا کہ جس کی وجہ سے مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. کھاتا نیل کرتا ہوں. کبھی ہم نے بھی کھاتا نیل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارا کاروبار جس طرح میں نے گزارش کی ہے 1 کروڑ ہمارا ہے تو 3 کروڑ کا سرکل چل رہا ہے. نیل کب ہوگا؟ اس کو بیلنس کب کریں گے ہم؟ یہ قرض، اور قرض چھوٹا ہو بڑا ہو، انسان جواب دہ ہے. 2 دینار تھے، 2 دینار، لیکن جان نہیں چھوٹی. خواتین یا مرد ہوں، کسی سے 500 روپیہ لیا ہے واپس کرنا ہے، 1000 لیا ہے واپس کرنا ہے. ہم کہتے ہیں خیر ہی ہے. نہیں، خیر نہیں ہے. رقم تھوڑی ہو زیادہ ہو، جب واجب الادا ہے ہمارے ذمہ ہے تو اس کو ادا کرنا ہے. معمولی نہ سمجھے. ادھر آنکھ بند ہو، ادھر انسان کی جان کو روک دیا جائے کہ تم نے لوگوں کو دینے ہیں. یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے شاید اسی سے خدا نہ کرے جان نہ چھوٹے. اتنا حساس معاملہ قرض اور مقروض کا، اور ہم اتنے ہی لاپرواہ، اسی سے، اس بات سے اسی قدر لا علم اور اسی قدر نا آشنا ہے. اب جو افراد کسی کے مقروض ہیں، جنہوں نے قرض دینا ہے، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے حل بتایا ہے. بات یہ ہے، اس کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے. جو میرے ذمہ ہے میں اللہ کے فضل سے ادا کروں گا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اخذ اموال الناس، جس نے لوگوں کا مال لیا، یرید اداءها ادى اللہ عنہ، کہ جو شخص لوگ کسی سے مال لیتا ہے، ارادہ ہے اس کا میں نے ادا کرنا ہے، ضرور کروں گا، اللہ اس سے ادا کروا دیں گے. اس کی نیت خالص ہے، اللہ سبب پیدا فرمائیں گے. اور دوسری حدیث میں یہ بات آتی ہے، میں جب کوئی مسلمان قرض لیتا ہے اور اللہ کے علم میں ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اداہ عنہ فی الدنیا، اللہ دنیا میں اس سے ادا کروائیں گے. دنیا میں اللہ عز و جل، دوسرے کہتا ہے سبب لہ رزقا، اللہ اس کے رزق کے اسباب پیدا فرما دیں گے، اللہ آسانی فرما دیں گے. نیت پختہ ہونی چاہیے کہ میں قرض دینا ہے تو ضرور دوں گا. دوسری بات، اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ اسباب تیرے ہاتھ میں، مسبب الاسباب تو ہے، اللہ میرے لیے اسباب پیدا فرما دے. اللہ میں کمزور اور ناتواں، تو طاقتور، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ تو غنی، ہم محتاج ہیں. اللہ تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں؟ دنیا والے ہم کو کچھ نہیں دیتے، تو اپنے خزانوں سے، اپنی بارگاہ سے، اپنی عنایت اور فضل سے اے اللہ ہم کو عطا فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، قرض اگر پہاڑ کے برابر بھی ہو تو اللہ عز و جل اسباب پیدا فرما دیں گے. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور یہ عام حسن المسلم کے اندر پیارے رسول کی پیاری دعاؤں کے اندر یہ دعا موجود ہے. وہاں پر مقروض دعا کرتا رہے. دوسرا، نیت اس کی خالص ہو کہ میں نے ادا کرنا ہے اور میں اس کو ضرور ادا کروں گا. اب دوسری جانب جس نے قرض خواہ ہے، جس نے پیسے واپس لینے ہیں، مقروض نے جس کے پیسے دینے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر محتاج ہے، تنگ دست ہے وہ شخص جس نے پیسے دینے ہیں، مقروض جو ہے تنگ دست ہے، فرمایا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کو چاہیے کہ اس کو مہلت دی جائے. اس بندے کو اس کو مہلت دینا لازم ہے. جس نے پیسے لینے ہیں اس کو چاہیے کہ اس کو مہلت دے. یہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو تنگ دست ہے، محتاج ہے، اسباب وسائل اس کے پاس نہیں ہیں، اس پر بوجھ نہ ڈالے، نرمی اختیار کرے، اس کی کشادگی تک اس کو مہلت دے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، وَمَا مَنْ سَرَّهُ، جو بندہ خوش ہونا چاہتا ہے اور اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ أَن يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
یہ کہ اللہ قیامت کی پریشانیوں سے اس کو نجات دے دے. وَأَن يُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ، اور اللہ عرش کا سایہ اس کو نصیب فرما دیں. فَلْيُنذِرْ مُعْسِرًا، اس کو چاہیے تنگ دست کو مہلت دے دے. کل قیامت کے دن کی پریشانیوں سے نجات ان احباب کے لیے نوید دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں. میں اللہ کل قیامت کی پریشانیوں سے بچائیں گے، عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اس بات سے خوشی ہو، فَلْيُنذِرْ مُعْسِرًا، تو تنگ دست کو مہلت دے دو. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں نبی علیہ السلام، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ تنگ دست پر آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرماتے ہیں. جتنا مرضی مالدار ہو، آسانی کی بڑی اشد ضرورت ہے. اللہ دنیا میں بھی آسانی فرماتے ہیں، آخرت میں بھی آسانی فرماتے ہیں. جو شخص تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، آسانی کرتا ہے اس کے لیے. اور ایک مسلم کی حدیث، باقی 1-2 منٹ رہ گیا میرے پاس. مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور میں ایک شخص پہلے لوگوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا کرتا تھا. کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اللہ پوچھیں گے، کیا میرے بندے کیا عمل لے کے آئے ہو آج ہماری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے؟ کپ کپی طاری ہوگی، ڈر اور خوف رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کپ کپا رہا ہوگا. پروردگار، آج زندگی کے تمام اعمال کو دیکھتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں پاتا جو آج تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ میرے پاس کیا لے کے آئے ہو، کون سا عمل ہے جو ہماری بارگاہ میں پیش کرنا ہے؟ اللہ کچھ نہیں ہے. پھر اللہ عز و جل پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا لے کے آئے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، وہ شخص کہتا ہے اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، اسباب دیے تھے تو میں لوگوں کو دیا کرتا تھا. جو امیر تھے ان کے ساتھ بھی نرمی کرتا تھا، جو تنگ دست تھے ان کے ساتھ بھی میں سہولت دیا کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں اچھا تو میرے بندوں کو سہولت دیا کرتا تھا اس بنا پر کہ یہ تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، مفلس و کلاش ہیں، تو جاؤ آج ہم تم سے درگزر کرتے ہوئے تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیتے ہیں. مسلم میں دوسری حدیث میں یہ بات آتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص بنی اسرائیل میں سے، پہلے لوگوں میں سے ایک شخص لوگوں کو پیسے دیتا، کاروبار کیا کرتا تھا، اور اپنے ملازموں اور غلاموں کو یہ بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کھاتے میں جن لوگوں کے نام ہیں ان میں جو کوئی تنگ دست آتا ہے، محتاج آتا ہے، تو اس کو درگزر کر دینا، اس کا کھاتا صاف کر دینا، اس کے کھاتے پر قلم پھیر دینا کہ وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل اس وجہ سے ہمیں معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اور اللہ سے ملاقات ہوگی تو یہ بات گزارش کرے گا. اللہ فرمائیں گے اچھا نحن احق بذالک من، او ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں اس سے بھی، یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا ہے، آج ہم اس بندے سے درگزر کر کے اس کو معاف کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس بندے کے لیے ہے جس نے پیسے لینے ہیں. قرض انتہائی اہم چیز ہے، اس کے بارے میں انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ضرورت اشد ہو تو قرض لیا جا سکتا ہے، نہ ہو تو قرض سے بچنا چاہیے. قرض لینے والے کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں قرض ضرور ادا کروں گا، مال کھانے کا ارادہ نہیں ورنہ باعث وبال ہے. کوشش کریں کہ دنیا میں اپنے قرض کے معاملے کو حل کریں، جو دینا ہے اگر اسباب ہیں تو دے جائیں ورنہ مشکل بن جائے گی. جو تنگ دست ہیں ان کو مہلت دینا چاہیے، جو مقروض ہیں ان مقروضوں کو اللہ عز و جل کے بارگاہ میں دعائیں کرنا چاہیے، اور ارادہ نیت پختہ ہونی چاہیے کہ میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اسباب ملتے ہی ادا کر دوں گا. اللہ عز و جل ضرور اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے. سوال یہ ہے کہ کسی شخص سے میں نے اگر کچھ رقم بطور قرض لی ہے اور اس کو ڈائری میں لکھ لیا تھا، اب وہ ڈائری میرے سے گم ہو گئی ہے، اب مجھے یاد نہیں کہ کس شخص کا کتنا دینا ہے. اب اس مدعا کے متعلق کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. 2 چیزیں ہوتی ہیں. لکھنے کا جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس نے لیا ہے وہ بھی لکھے اور وہاں دوسرے کے پاس بھی کھاتا ہونا چاہیے.
آپ کو اگر معلوم نہیں تو جن جن سے دینے ہیں ان سے پوچھیں، اور ان کی بات میں اگر یقین کی اور استحکام کی بات ہو اور وہ کہیں ایسا ہی ہے، اگر آپ کو یاد نہیں پڑتا تو دو باتیں ہیں کہ وہ اگر غلط کہہ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں میں سچا ہوں تو قسم آپ کے ذمہ ہے، آپ قسم اٹھائیں کہ میں نے اتنے نہیں دینے ہیں، ورنہ وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے اتنے دینے ہیں تو پھر آپ کو ادائیگی کرنی چاہیے یا اس سے نرمی کا مطالبہ کر کے آسانی کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اس بھائی کو معاف فرما دیں جو کل یہاں سے واپسی پر رب کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ اس کو شہادت کے مرتبہ پہ فائز فرما دیں۔ اللہ عز و جل اس کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دیں۔ اللہ عز و جل اس محفل اور مجلس کے منتظمین، میں یقین کریں صرف اس وقت نہیں، میں جب کبھی مجھے یا ساتھی یاد آتے ہیں تو میں گھر میں بھی ہوتا ہوں تو ان کے لیے واللہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کی محنت ہے، مشقت ہے، اور میرے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اچھی ہی امید رکھتے ہیں، لیکن جو شاید بیان کرنے والا ہے اس کو اتنا اجر و ثواب نہ مل پائے جتنا اللہ عز و جل آپ کے دامنوں میں اپنی رحمتوں کو ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل آپ کی محنت کو، آپ کی کاوش کو قبول فرمائیں، آپ کے لیے دنیا آخرت میں خیر و برکت کا باعث بنائیں۔ اللہ عز و جل آپ کے گھروں کو آباد فرمائیں جو اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے اور لوگوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کی نیک حاجات، خواہشات کو پورا فرمائیں۔ اللہ عز و جل جو مجلس میں موجود اور جو احباب آئے دلوں میں نیک خواہشات اور نیک حاجات لے کر، اللہ سب کی نیک حاجتوں کو، سب کی خواہشات کو پورا فرمائیں۔ اللہ عز و جل جو مائیں بیٹیاں نیک حاجات اور خواہشات دل میں لے کے آتی ہیں، اللہ عز و جل سب کی دامن کو اپنی رحمتوں سے معمور فرمائیں۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیں۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب